امور میں تعجیل کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، صلوات مجلس امام حسین سے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے انشاءاللہ سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، صلوات محترم۔ خداوند عالم اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، کہ وہ شخص کہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے وہ شخص پیروی کے زیادہ لائق ہے یا وہ شخص کہ جو خود قابل ہدایت ہے اس شخص کی پیروی کی جانی چاہیے؟ فما لکم کیف تحکمون، تو تم کیسے فیصلے کرتے ہو، تم کیسے حکم لگاتے ہو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والی محمد پر۔ محترم، قرآن مجید ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہے صاحبان عقل کے لیے اور کہہ رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ وہ شخص کہ جو حق کی ہدایت کرنے والا ہے آیا وہ شخص پیروی کے زیادہ لائق ہے یا وہ شخص پیروی کے لائق ہے کہ
جو خود محتاج ہدایت ہے۔ ایک سوال صاحبان عقل سے ہے اور خود کہتا ہے کہ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ عزیزان محترم، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ یہ ماجرا پیش آتا رہا، اور وہ لوگ کہ جو صاحبان حق تھے، صاحبان علم تھے، صاحبان عدالت تھے، ہمیشہ ان کو نظر انداز کر کے وہ لوگ کہ جو خود قابل ہدایت تھے، جنہیں خود ہدایت دی جانی چاہیے تھی، انہوں نے معاشرے کی زمام امور اپنے ہاتھ میں لے لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے بجائے اس کے کہ اپنے کمال اور ارتقاء کے راستے کو طے کرتے، تنزلی کا شکار ہو گئے، تنزلی کا شکار ہو گئے۔ اور عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشروں میں عام طور پہ اب اسی طرح سے ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں تو مخصوصاً بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اہل علم، صاحب فضل، صاحب معرفت انسان وہ بیچارہ کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ اب جاہل انسان اگر رہنمائی کرے گا تو قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہو؟ تو یہ ایک ریت بن گئی ہے ہمارے معاشروں میں، مخصوصاً عالم اسلام میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریت کہاں سے شروع ہوئی، اس کی پہلی اینٹ کہاں رکھی گئی؟ خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا میر اوا دیوار کج، وہ جو پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی گئی تھی غدیر کے بعد، پہلی اینٹ جب مسلمانوں نے ٹیڑھی رکھی تو سریا تک بھی جائے گی، تو وہ ٹیڑھی سے ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ فضان گرامی، سورہ یونس کی 35ویں آیت، اور یہ ایک لمحہ فکریہ تمام انسانوں کو دیا جا رہا ہے، ایک قانون دیا جا رہا ہے کہ کبھی حق کی ہدایت کرنے والا صاحب علم، صاحب فضل انسان، ایک حکیم انسان ہو نہیں سکتا کہ اس کی پیروی کو چھوڑ دیا جائے، اور جو شخص خود محتاج ہدایت ہو اس کی پیروی کر لی جائے۔ عزیزان محترم، اس ضمن میں حاکم حسقانی جو شواہد التنزیل جس نے کتاب لکھی ہے، اور اہل بیت کے بڑے فضائل لکھے ہیں، اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق ہے، حاکم حسقانی، اس نے ایک روایت نقل کی۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس آیت کے ذیل میں روایت نقل کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو گروہ آئے کہ جن کے درمیان آپس میں اختلاف تھا، اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا فیصلہ کیجئے، ہمارے درمیان اختلاف ہے۔ رسول خدا نے اپنے بعض دوسرے اصحاب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان سے فیصلہ کروا لو۔ یہ دونوں گروہ گئے اور جا کر ان صحابیوں سے یا کسی ایک صحابی سے فیصلہ کروانا چاہا، تو جو اس نے فیصلہ کیا، جو نتیجہ دیا، انہوں نے قبول نہ کیا، کہا کہ نہیں، ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، مطمئن نہیں ہیں۔ رسول خدا کے پاس آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں فیصلہ منظور نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے بھائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کیا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں ان صحابیوں کا فیصلہ منظور نہیں ہے، قبول نہیں ہے، مطمئن نہیں ہو، تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب سے فیصلہ کروا لو۔ دونوں گروہ گئے اور جا کر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا مدعا بیان کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا، دونوں گروہوں نے قبول کر لیا، مطمئن ہو گئے، کہا کہ مولا ٹھیک، جو آپ نے کہا ہے بالکل برحق ہے اور ہم دونوں قبول کرتے ہیں۔ اب اس محفل کے اندر کچھ منافقین بیٹھے ہوئے تھے،
ہر دور میں علی سے ان کو کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی تھی، یعنی رسول کے دور میں یہ پریشانی تھی۔ تو وہاں پر کچھ منافقین نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فلاں صحابی نے تو ایک فیصلہ کیا، انہوں نے رد کر دیا، علی نے فیصلہ کیا، انہوں نے قبول کر لیا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو حاکم حسکانی کہتا ہے یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، کہ دیکھو علی نے جو فیصلہ کیا ہے، علی کا مقام اور ہے، صحابیوں کا مقام اور ہے۔ علی سے مقایسہ نہ کرنا، قرآن کی آیت خود گواہی دے رہی ہے۔ وہ شخص کہ جو خود ہدایت کرنے والا ہے، جو ہادی ہے، جو حق کی ہدایت کرنے والا ہے، جو صاحب علم و فضل ہے، اس کا مقایسہ تم عام لوگوں سے نہ کرنا، عام صحابیوں سے نہ کرنا۔ صحابی غلطی کر سکتا ہے، لیکن یہ علی ہے کہ جسے خدا نے معصوم بنایا، وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ اب غیر عالم اہل سنت ہے کہ جس نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ہمارے اصول کافی کے اندر بھی ایک روایت ہے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس سلسلے میں بہت سی روایات آئی ہیں عزیزان گرامی، ہمارے یہاں بھی موجود ہے اور برادران اہل سنت میں بھی موجود ہے۔ ایک دفعہ صحابی اول کے زمانے میں، اصول کافی میں صحابی اول کے زمانے میں ایک شخص شراب پی کر آیا ان کے حضور میں، تو جب ان جناب نے دیکھا تو ایک دفعہ اس سے کہا کہ تو نے شراب پی ہے؟ وہ مسلمان کہتا ہے جی میں نے شراب پی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر صحابی اول ان سے فرماتے ہیں کہ بس تمہیں تو پھر تازیانے لگنے چاہیے، کوڑے لگنے چاہیے۔ وہ کہتا ہے کیوں بھائی؟ کہا کہ تم نے شراب پی ہے۔ کہتا ہے کہ شراب پینا حرام بھی ہے۔ کہتا ہے تم نے آیت نہیں پڑھی؟ کہا میں نے تو کوئی آیت نہیں پڑھی، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں، جس قبیلے میں رہتا ہوں، جس محلے میں رہتا ہوں، وہاں تو سارے مسلمان شراب پیتے ہیں۔ تو اب وہاں جب سارے لوگ شراب پیتے ہیں، میں تازہ مسلمان ہوا، میں سمجھا کہ بھئی شراب جو ہے وہ جائز ہے، تو اب مجھے تم کیسے تازیانے مار سکتے ہو جبکہ مجھے ایک حکم اسلامی کا پتہ ہی نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ زمانہ بھی گزرا ہے کہ جب تازی شراب حرام ہوئی تھی تو ہر جگہ فوراً سے تو حکم نہیں پہنچ گیا، آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ احکامات جو ہیں وہ نافذ ہونا شروع ہوئے۔ تو اب یہاں پہ جو صحابی اول تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، صحابی دوم کو بلایا، دوسرے صحابی کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہ تو عجیب ماجرا ہے، اس کا کیا حل تلاش کریں؟ ایک طرف شراب حرام ہے کہ جو شراب پیے گا حکم قرآنی کے تحت اس کو ظاہر سزا دی جائے گی، دوسری طرف یہ اپنے آپ کو مدعی ہے کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے حکم شرعی نہیں معلوم تھا، شراب کی حرمت کا حکم نہیں معلوم تھا۔ اب یہاں دوسرے صحابی نے کہا کہ ہاذا موزلتن، ہاذی موزلتن، کہ یہ تو ایک موزلہ ہے، یہ تاریخ کے اندر اصطلاح استعمال ہوئی۔ موزلہ کیا؟ یعنی ایک مشکل مسئلہ ہے، اس گتھی کو کوئی اور نہیں سلجھا سکتا سوائے علی ابن ابی طالب کے، اس گتھی کو ایک ہی ہستی سلجھا سکتی ہے۔ تو کہا کہ پھر علی کو بلا لیتے ہیں۔ تو یہ صحابی دوم جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی علی ایسی ہستی ہے کہ اس کے در پر جانا چاہیے، نہ اس کو اپنے در پر بلانا چاہیے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو محترم دونوں صحابی اس شرابی کو لے کر چلتے ہیں۔ اب جو علی کے پاس پہنچتے ہیں، علی سے ماجرا بیان کرتے ہیں۔ اب سلمان فارسی بھی ساتھ ہیں ان کے، ابھی سارا وفد جو ہے سلمان فارسی سمیت علی کے در پر پہنچے اور جا کر مولا کو سارا قصہ بیان کیا کہ بھئی اس طرح کا قصہ ہے اور یہ مدعی ہے کہ مجھے حکم شرعی نہیں معلوم تھا، حرمت شراب کا مسئلہ نہیں معلوم تھا۔ تو علی کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ مولا نے کہا کہ ایسا کرو کہ جہاں پر یہ رہتا ہے وہاں پر جا کے ہمسائے لوگوں سے جا کر
آیت تحریم کے بارے میں، جو شراب کی حرمت کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں جا کر سوال کرو۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو، اس آیت کے بارے میں معلوم ہو، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر اس آیت کے بارے میں معلوم نہ ہو تو یہ سچ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ آیت جس میں شراب کی حرمت کا حکم آیا ہوا ہے، اگر وہاں لوگوں کو معلوم ہے تو اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اے جناب بھیجا، وہاں پہ ایک ایلچی گیا، جا کے اس نے سارا جائزہ لیا، لوگوں سے انٹرویو لیے، مہاجرین و انصار سے، تو پتہ چلا کہ جناب وہاں پر کسی کو بھی اس آیت کے نزول کے بارے میں نہیں معلوم۔ واپس آ کے خبر دی تو ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ شخص بے گناہ ہے اور اسے رہا کر دو۔ سلمان فارسی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین، آپ نے ان لوگوں کو ہدایت دے دی، آپ نے ان لوگوں کی رہنمائی کر دی، آپ نے ان لوگوں کی کمک کر دی۔ تو ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں اسی سورہ یونس کی 35ویں آیت کی تلاوت کرنا چاہتا تھا اور ان کو سمجھانا چاہتا تھا کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا یہدا، کہ دیکھو جو شخص خود ہدایت حق کی پیروی کرنے والا ہے اور ہدایت کرنے والا ہے، وہ شخص پیروی کے زیادہ لائق ہے یا وہ شخص کہ جو خود دوسرے سے آ کر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر دست سوال پھیلا رہا ہے اور سوال کر رہا ہے، وہ شخص ہدایت کے قابل ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو ایک طرح سے مولا سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں حق پر ہوں، میں ہادی ہوں، میں ہدایت کرنے والا ہوں، بس تمہیں چاہیے کہ میری پیروی کرو۔ جب بھی چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر آ کر تم مجھ سے فیصلے کرواتے ہو تو اتنے بڑے اجتماعی اور سیاسی مسائل کے لیے تم خود سے فیصلے کر لیتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ جب چھوٹے چھوٹے قضاوت کے مسئلوں کو تم حل نہیں کر سکتے تو اتنے بڑے بڑے اجتماعی اور سیاسی مسائل کو بغیر علی کے کیسے درست کر سکتے ہو؟ لہذا جان محترم، یہ تاریخ میں ایک بہت بڑا مسئلہ رہا کہ ہدایت ان لوگوں کے پاس جن کے پاس تھی ان کو گھر میں بٹھا دیا گیا، اور جو لوگ صاحب ہدایت نہیں تھے، جو لوگ ہدایت نہیں دے سکتے تھے، ان کے پاس زمامے امور آ گئے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ تاریخ میں رہا ہے، اور ابھی کل بھی ٹی وی کے اوپر اسی مسئلے کے اوپر بحث ہو رہی تھی۔ میں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا اس کا، جس میں ایک مولانا صاحب جو ہیں ان کے اوپر اعتراض ہو رہا تھا کہ بھئی کیوں مولانا حضرات فقط مسجد کے اندر نماز ہی پڑھاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، وہ جو ہے سیاسی امور سنبھالیں اور وہ اجتماعی مسائل کو سنبھالیں تو ملک جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے اوپر استوار ہو جائے گا، راستے پر استوار ہو جائے گا۔ تو اس وقت مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر یہ سوال آپ آج کر رہے ہیں، اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا حق دے دیا جاتا تو پھر ہدایت اور امامت و خلافت ایک جگہ ہو جاتی۔ درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ جدائی تو وہاں سے پڑی ہے نا اذان محترم، کہ ہادی کوئی اور لوگوں کا امام کوئی اور۔ امام سے مراد یہی ظاہری حکومت۔ شیعہ عقیدے کے مطابق اذان محترم، امام حکومت اور خلیفہ وقت ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہادی ہوا کرتا ہے۔ جو ہادی نہیں ہوتا اس کو زمام امور اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی حق نہیں۔ قرآن کا بھی فیصلہ ہے اس آیت کی روشنی میں، اور روایات بھی اس کے اوپر گواہ ہیں۔ فضل محترم، یہ ہدایت اس قدر اہم چیز ہے کہ اگر ہدایت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے کہ جو مستحق ہیں، جو اہل ہیں، تو معاشرہ صحیح سمت پر گامزن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہدایت نہ اہلوں کے ہاتھ میں آ جائے، زمام امور ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، تو پھر معاشرہ کسی اور ڈگر پہ چل پڑتا ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ عزیز، ہدایت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو خداوند عالم نے ہر موجود کو خلق کر کے اس کے اندر ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے۔ کوئی موجود
کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہدایت کا سامان موجود نہ ہو۔ لہذا خدا اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ربنا الذی خلق کل شیء ثم ہدا، ربنا الذی خلق کل شیء ثم ہدا، کہ خداوند عالم نے، خدا وہ رب ہے، خدا وہ پروردگار ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد ان کو ہدایت دی۔ لہذا خلق بھی کیا اور ہدایت بھی دی۔ یہاں پر علماء کرام نے ہدایت کو دو طرح سے تقسیم کیا ہے، ایک ہدایت تکوینی اور ایک ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی کیا ہوتی ہے؟ ہدایت تکوینی یعنی ہر موجود کے اندر خدا نے جو ہدایت کا سامان فراہم کیا اس کو کہتے ہیں ہدایت تکوینی۔ مثال کے طور پر جب ایک جانور پیدا ہوتا ہے، کوئی حیوان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کہاں سے اپنی غذا کو حاصل کرنا ہے۔ وہ نہ کسی درخت کے پاس جاتا ہے، نہ کسی لکڑی کے پاس جاتا ہے، نہ کسی پتھر کے پاس جاتا ہے، کہیں نہیں جاتا۔ کہاں جاتا ہے؟ وہ پیدا ہوتے ہی اپنے ماں کے پستان کو منہ لگاتا ہے۔ اس کی ہدایت کس نے دی؟ کس نے اس کے غریزے اور وجود کے اندر یہ چیز رکھی کہ وہ اپنی ماں سے رجوع کرے؟ کیوں شجر سے اور حجر سے رجوع نہیں کرتا؟ وہ اپنی جیسی ایک ماں اس سے رجوع کرتا ہے، اس کے تھنوں سے رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح سے خداوند عالم نے حیوانات کی اگر ہم بات کریں، خدا نے ان کو ہدایت دی، اپنا گھر کیسے بناؤ۔ ہر جانور اپنا گھر بنانا جانتا ہے، کس گھر میں رہنا ہے اس کو جانور جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بعض جو پرندے ہوتے ہیں، آپ دیہاتوں کے اندر اب جائیں، اگر جنگلوں میں اگر آپ جائیں، اب حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے کس طرح کا پیچیدہ، منظم اور خوبصورت سا گھونسلہ بنایا ہوا ہے۔ بعض پرندوں کے تو گھاس پھوس ایسے اکٹھے ہوتے ہیں نا، بعض پرندوں کے گھونسلے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا شاہکار ہے۔ یہ شاہکار کس نے اسے عطا فرمایا؟ کس نے اس کو سکھایا کہ ایسا گھونسلہ بناؤ؟ خدا کی ذات، خدا ہے کہ جس نے خلق بھی کیا اور ہدایت بھی دی ہے۔ اسی طرح سے اب اگر کوئی اس کے اوپر حملہ کر دے، خدا نے اس کو بتایا، ٹیکنیک سکھائیں تمہیں کیسے دفاع کرنا ہے، کیسے بچنا ہے، کیا کرو تو تم دشمن سے بچ سکتے ہو۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ چاہے چونٹی ہو، چاہے وہ ہاتھی ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ مچھلی ہو، کائنات کا ہر موجود جو زندہ ہے وہ اپنے دفاع کا اس کے پاس ہتھیار موجود ہوتا ہے، ٹیکنیک اس کو آتی ہیں، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنا دفاع کر سکوں گا۔ یہ کس نے سکھایا اس کو؟ کس نے اس کے دفاع کے ذریعے سکھائے؟ کس نے اس کو دفاع کے وسیلے عطا فرمائے؟ کس نے اس کو یہ ناخن عطا فرمائے؟ کس نے اس کو یہ مضبوط پنجے عطا فرمائے؟ مثلا اگر ہم شیر کی بات کریں، ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہے دفاع کرنے کا۔ یہ کس نے سکھایا؟ ربنا الذی، وہ شخص، وہ ہستی کہ جس نے خلقت عطا فرمائی ان جانوروں کو، اسی نے ثم ہدا، اسی نے ہدایت بھی عطا فرمائی ہے، خلقت کے ساتھ ہدایت۔ یہ ہے ولایت تکوینی عزیزان گرامی۔ خود پودے آپ دیکھ لیجئے، پودوں کو معلوم ہے کہ کہاں سے نکلنا ہے، زمین سے کیسے نکلنا ہے۔ بیج آپ زمین میں ڈال دیجئے، بیج کو معلوم ہے کہ کیسے پھوٹے گا اور کیسے کومپل بنے گی، کیسے جو ہے وہ پودا بنے گا اور کیسے وہ درخت بنے گا اور کیسے اپنی جگہ بنائے گا۔ بیلیں جو ہوتی ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں سے انہوں نے جگہ بنانی۔ کس نے ہدایت دی ان کو؟ خداوند عالم کی ذات ہے۔ اسی طرح سے آپ ایک ایک موجود کو دیکھتے چلے جائیے، خود انسان کو دیکھ لیجیے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچے کو معلوم ہے کہ کہاں سے غذا لینی ہے،
خدا نے اس کی ہدایت کے لیے، ہدایت تکوینی کے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ جب بھوک لگے گی تو اس کو رونا ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ خداوند عالم رونے کا نظام نہ رکھتا، بچہ روتا ہی نہ، آپ کیا کر لیتے بھائی؟ لاکھوں لوگ بھوک کے مارے مر جاتے، ماں برابر میں لیٹی ہو لیکن بچہ بھوک سے مر جاتا، کیسے پتا چلے گا ماں کو؟ پھر رونا بچے کا الارم ہے ماں کے لیے کہ جو بتلاتا ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ یہ خداوند عالم کی ذات ہے کہ جس نے ہدایت تکوینی عطا فرمائی ہے تمام موجودات کو۔ اور عزیزوں، یہ ہدایت تکوینی خلقت کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہا کہ پہلے تمہیں خلق کیا اور پھر ہم نے ہدایت دی، نہیں، خلقت کے ساتھ ہی تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ جیسے ہی کسی موجود کو خلق کیا وہاں اسے ہدایت دی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ محترم، ہدایت کے مسئلے سے آپ غافل نہیں ہو سکتے، کوئی شخص غافل نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں جناب مجھے ہادی کی ضرورت نہیں، خدا نے تو تمہارے وجود کے اندر ہدایت کا سامان فراہم کیا، ایک ہادی رکھا ہے کہ جو تمہیں بتلا رہا ہے اب تمہیں یہ کرنا ہے، اب تمہیں یہ کرنا ہے، اب تمہیں یہ کرنا ہے۔ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیکن عزیزوں اس ہدایت کے ساتھ ساتھ چونکہ انسان صاحب شعور ہے، انسان صاحب عقل ہے، انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے، اس لیے خداوند عالم نے جہاں اسے ہدایت تکوینی عطا فرمائی ہے ہدایت تشریعی بھی عطا فرمائی ہے۔ لہذا دوسری ہدایت جو خداوند عالم نے اس کائنات میں موجودات کو عطا فرمائی ہے ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تشریعی کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ ہدایت تشریعی مخصوص ہے کون سی موجودات سے؟ کہ جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان اختیار ہیں۔ جب خداوند عالم نے آپ کو عقل دے دی، بھائی حیوان اس کی ایک زندگی ہے، اس نے اس زندگی پر یعنی ایک لائن بنا دی گئی ہے، اس لائن پہ اس نے چلنا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ صبح اٹھنا ہے اور اس کے بعد اپنے چراگاہ میں جانا ہے، چارہ چرنا ہے، اور اس کے بعد واپس آ جانا ہے، پھر سو جانا ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا سونا یہ اس کا کام ہے، یہ حیوانی کام ہے، حیوانی صفت۔ لیکن انسان کو خداوند عالم نے ایک عجیب مخلوق بنایا ہے، خدا نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل کی روشنی میں انسان کے کندھوں پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں۔ انسان جہاں تولید نسل کرتا ہے وہاں تولید نسل کے ساتھ ساتھ جہاں بچے کو غذا دینی ہے وہاں غذا دینے کے ساتھ ساتھ بچے کی دینی تربیت بھی کرنی ہے، بچے کی اجتماعی تربیت بھی کرنی ہے، بچے کی فکری تربیت بھی کرنی ہے۔ اب جانور اس چیز کے اوپر مامور نہیں ہے، جانور کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کی فکری تربیت کرے، اس کے ذمہ خداوند عالم نے ہدایت تکوینی کے تحت یہ ذمہ لگائے ہوئے اور وہ اس کو بخوبی انجام دیتا ہے کہ اپنے بچے کو اس کے منہ کے اندر دانہ ڈالنا ہے، بس یہ دانہ ڈالنا اس کے لیے کافی، یہ بڑی ذمہ داری ہے جو وہ ادا کر رہی ہے، یا سردی گرمی سے بچانا ہے یا دشمن سے بچانا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہاں تک نہیں ہوتی، اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ انسان کو خداوند عالم نے اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستوں کی ہدایت کر دی، چاہو تو شکر کرو، چاہو تو کفر کرو، چاہو تو شقاوت قبول کرو، چاہو تو سعادت قبول کرو، چاہو تو علی کو قبول کرو، چاہو تو دشمنان علی کو قبول کرو، میدان کربلا میں کھڑے ہو کر چاہو تو حسین کو قبول کرو، چاہو تو یزیدی لشکر کو قبول کرو، اختیار تمہارے ہاتھ میں۔ خب جب اختیار انسان نے
انسان کو خداوند عالم نے عطا فرما دیا، اور انسان کے سامنے بہت سارے راستے ہیں، دو راہیں پر کھڑا ہوا ہے انسان، بلکہ دو راہیں نہیں بلکہ 4 راہ پہ کھڑا ہوا ہے انسان، کہ ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے، کہاں جائے؟ بیچ چوک میں کھڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پر انسان کو ہدایت تکوینی سے فقط کام نہیں چلے گا، بلکہ یہاں پر ہدایت تشریعی کی بھی ضرورت ہے۔ اب اس کو کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے کہ جو اس کو بتلائے کہ دیکھو صحیح راستہ کون سا ہے، کہ جس راستے پر چل کر تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو۔ کس راستے پہ جاؤ تو اپنی منزل سے نزدیک ہوگے، کس راستے پہ نہ جاؤ کہ تم اپنی راہ سے منحرف ہو جاؤ، کس راستے پر چلو تو کمال حاصل کرو گے، کس راستے پر نہ چلو کہ تنزلی اختیار کر جاؤ گے۔ یہاں پر انسان کو ایک ہادی کی ضرورت ہے، ہدایت کرنے والے کی ضرورت ہے، اور یہاں سے نبوت کا کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کی ضرورت کیا ہے۔ نبی کی ضرورت یہیں پڑتی ہے کہ نبی انسانوں کی ہدایت کے لیے خداوند عالم ان کو زمین پر بھیجتا ہے تاکہ ان کو وہ راستے بتلائے کہ جسے انسان کا معلوم، جس کو انسان کو معلوم نہیں ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ایک دفعہ ذرا بہتر انداز سے درود بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہدایت تشریعی یعنی شریعت سے جس کا تعلق ہے، انسانی زندگی سے جس کا تعلق ہے، انسان کی اجتماعی اور سیاسی اور عبادی زندگی سے جس کا تعلق ہے۔ دنیا کے سارے سائنسدان اور دانشور مل جائیں اگر، اور مل کر چاہیں کہ یہ طے کریں کہ انسان کی سعادت کس راستے پر چلنے پر ہے، کس راستے کو اختیار کرے تو وہ سعادت مند ہو جائے گا، کمال حاصل کرے گا، دنیا کی کوئی سائنسدان، دانشور، کوئی عالم دین حتیٰ کہ اس بات کو درک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم محسوسات کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اس ظاہری دنیا کو، معاملات کو کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی سب نہیں سمجھ سکتے۔ ٹھیک ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے، قیامت کے دن کیا ہوگا، کون سی چیز انسان کے کام آنے والی ہے، کون سی چیز انسان کے ضرر میں جانے والی ہے، یہ کون بتلائے گا؟ وہ بتلائے گا کہ جو خداوند عالم کی طرف سے بھیجا ہوا ہوگا، وہ خالق کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کیسے تمہیں کمال تک پہنچانا ہے، کس راستے پر چلو گے تو تم کمال پر پہنچو گے، کس راستے کو چھوڑو گے تو تنزلی سے بچو گے۔ لہذا وہ خالق بتلائے گا، اسی خالق نے اپنے نمائندوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد کا۔ لہذا نبی کی ضرورت یہاں سے پیدا ہوئی ہے زان محترم۔ اگر نبی نہ ہو تو انسان کبھی اپنی منزل مقصود تک نہیں جا سکتا۔ ہر دور میں ایک الہی نمائندے کا ہونا ضروری ہے، ہر دور میں ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، ہر دور میں ایک ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے کہ جو ہمیں ماورائے طبیعت، انسان کے مرنے کے بعد اور اس دنیا میں یہ ہمیں بتلائے کہ کون سا عمل انجام دو کہ تم کمال حاصل کر سکو، سعادت مند ہو سکو، شقاوت سے بچ سکو۔ اور عزیزو، یہیں سے میں آپ کو، آج کافی دیر ہو گئی ہے اس لیے زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہیں سے میں ایک نقطہ عرض کر کے آپ کی زحمتیں تمام کروں گا، اور وہی ہے کہ وہ خدا کہ جس نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، کہ وہ خدا نعوذ باللہ اتنا بخیل ہے کہ ختم نبوت کے بعد کسی الہی نمائندے کو نہ بھیجے، ختم نبوت کے بعد کسی الہی نمائندے کو نہ بھیجے؟ تو بھائی کیا نبی کی نبوت کے خاتمے کے بعد انسان کو کسی الہی نمائندے کی ضرورت نہیں ہے؟
اب انسان ماورا ہو گیا، انسان مبرہ ہو گیا ہے ہدایت سے کہ بھئی اب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا تو وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا ہوتے ہی ہدایت تکوینی عطا فرمائی ہے، اور جو پہلا بشر خداوند عالم نے پیدا کیا ہے اسی بشر کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو پہلا انسان ہے اس دنیا میں، اسی انسان کو ہادی بنا کر بھیجا کہ جب آدم کے بچے پیدا ہوں تو یہ نہ کہیں کہ بار الہ تو نے پیدا تو کر دیا لیکن کوئی ہادی نہ بھیجا۔ اس لیے ہدایت کا سلسلہ انسانیت کے آغاز سے شروع رکھا۔ اور عزیزوں یہی وجہ ہے کہ ہم شیعہ مذہب حقہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے اس عقیدے پر گامزن ہیں کہ ختم نبوت کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ الہی، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، کہ ختم نبوت کے بعد الہی نمائندوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ غدیر کے اندر ہونے والا اعلان فقط من کنتو مولا ہو فہذا علی ان مولا تک نہیں تھا کہ میرے بعد علی فقط جانشین ہوں گے، بلکہ 12 نمائندوں کا اعلان ہوا ہے کہ دیکھو ہر دور میں میری طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ ہوگا جو انسانیت کی ہدایت کا سامان فراہم کرے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ حضرت زن محترم یہ الہی نمائندے ہیں کہ جو انسان کو کمال تک پہنچائیں گے، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ حشام ابن حکم کہ جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں، بہت برجستہ شاگرد، 16-17 سال کا یہ نوجوان ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام اس پر فخر کرتے ہیں کہ حشام ہمارا شاگرد ہے۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ ایک نوجوان اس مقام پر بھی ہوتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اس سے عشق کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ حشام ہمارا شاگرد ہے۔ ایک دفعہ امام کی محفل سجی ہوئی تھی اور حشام ابن حکم ایک دفعہ امام کی محفل میں داخل ہوتا ہے، امام خوش ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور استقبال کر کے ایک دفعہ اس سے کہتے ہیں حشام ذرا وہ ماجرا سناؤں کہ جو عمر ابن عبید کے ساتھ پیش آیا۔ عمر ابن عبید بصرے کا ایک بہت بڑا دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا عالم دین تھا، فقیہ تھا، مجتہد تھا، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں فتوے صادر کیا کرتا تھا کہ بھئی امام صادق یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، اور امام کی امامت کا مخالف تھا۔ تو امام ایک دفعہ حشام ابن حکم سے کہتے ہیں کہ حشام ذرا وہ ماجرا سناؤ، وہ مناظرہ سناؤ کہ وہ مناظرہ کیسے پیش آیا، ذرا میں اپنے ساتھیوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو حشام نے کہا کہ مولا کیسے میں بیان کروں آپ کے سامنے، مجھے شرم آتی۔ تو وہاں میرا مولا کہتا ہے کہ دیکھو جب بھی زمانے کا امام تمہیں کوئی حکم دے تو اس کی تعمیل کرو، جب بھی تمہیں زمانے کا امام حکم دے تو اس کی تعمیل ضرور کرو۔ کہا جی مولا، کہا کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ بصرے میں ایک عالم ہے عمر ابن عبید کہ جو آپ کی امامت کے مقابلے میں اپنے فتوے صادر کرتا ہے، اپنا علم ظاہر کرتا ہے اور آپ کی مخالفت کرتا ہے۔ تو مجھے اس بات پر بڑا غصہ آیا اور میں نے یہ سوچا کہ میں جا کر اس کو سمجھاتا ہوں۔ اب میں جب بصرے کی مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم لگا ہوا ہے لوگوں کا، مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، اور عمر ابن عبید ممبر کے اوپر کالی عبا پہنے ہوئے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ میں مجمع کو چیرتا ہوا آگے گیا اور ہوتے ہوتے میں اس کے نزدیک پہنچ گیا اور میں نے ہاتھ اٹھا کر اس سے کہا کہ قبلہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے مجھے دیکھا کہ ایک چھوٹا نوجوان ہے، کہا کہ ٹھیک ہے کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بھئی دیکھو میرے سوالات کچھ عجیب و غریب سے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، کرو جو سوال کرنا چاہتے ہو۔ کہا کہ قبلہ یہ بتائیے گا کہ آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہتا ہے بیٹا یہ کیا سوال کیا، جو چیز تمہیں خود اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اس کے سوال کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟
کہا دیکھیں قبلہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے سوالات کچھ عجیب و غریب سے ہیں۔ کہا ہاں بیٹا بظاہر تو تمہارے سوالات احمقانہ ہیں لیکن پھر بھی تم سوال کرو میں جواب دیتا ہوں۔ کہا آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ کہا آنکھوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، رنگوں کو تشخیص دیتا ہوں، بہت سارے کام انجام دیتا ہوں۔ کہا اچھا آپ کے کان ہیں؟ کہا کان ہیں۔ کانوں سے کیا کام انجام دیتے ہیں؟ کہا میں کانوں سے آوازوں کو سنتا ہوں، آوازوں کو تشخیص دیتا ہوں، انسان کی ہے، حیوان کی ہے، انسان کی ہے، عورت کی ہے، مرد کی ہے، بچے کی ہے، خوبصورت ہے، بھدی ہے، بہت سارے کام لیتا ہوں۔ کہا اچھا زبان ہے آپ کی؟ کہا زبان ہے۔ زبان سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا زبان سے میں بولتا ہوں، زبان سے اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرتا ہوں، زبان سے میں بہت سارے کام لیتا ہوں، چکھتا ہوں، یہ سارے کام زبان سے لیتا ہوں۔ کہا اچھا اور آپ کی ناک ہے؟ کہا ہے۔ ناک سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا سونگھتا ہوں، خوشبو ہے، بدبو ہے، یہ ساری چیزیں ناک کے کام۔ کہا اچھا آپ کے ہاتھ ہیں؟ کہا ہاتھ ہیں۔ ہاتھوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا ہاتھوں سے میں چیزوں کو اٹھاتا ہوں، لکھتا ہوں، بہت سارے کام کرتا ہوں۔ کہا اچھا پاؤں ہیں؟ کہا پاؤں بھی ہیں۔ پاؤں سے کیا کام لیتے ہیں؟ پاؤں سے میں چلتا ہوں، منزل مقصود تک جاتا ہوں، بہت سارے کام لیتا ہوں۔ کہا اچھا آپ کی آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں آپ کی، یہ بتائیے کہ آپ کے پاس عقل بھی ہے؟ آپ کے پاس عقل بھی ہے؟ کہا بیٹا یہ کیا بات کی، عقل کیوں نہیں ہوگی، ہر انسان کے پاس عقل ہے۔ تو کہا کہ عقل کا کیا کام ہے، کیا عقل کے بغیر یہ جسم، یہ وجود نامکمل ہے؟ کہا بیٹا یقیناً یہ جسم، یہ وجود نامکمل ہے، اگر عقل نہ ہو تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو عقل کا ایک بہت بنیادی کردار ہے، عقل کا ایک بہت بنیادی کام ہے کہ دیکھو جب اعضاء و جوارے کسی شک و تردید کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ اعضاء عقل سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بتلاؤ یہ ماجرا کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، تو اعضاء کو شک و تردید سے نکالنے کے لیے عقل ان کو بتلاتی کہ بھئی یہ چیز ایسی ہے، تو وہ اعضاء و جوارے اس کو قبول کر لیتے ہیں، گویا شک سے نکال کر یقین کی منزلت پر فائز کرتے ہیں۔ کہا اچھا یعنی عقل یہ کام کرتی ہے کہ اعضاء و جوارے کو شک و تردید سے نکالتی ہے۔ مثلا جیسے آپ اندھیرے میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، اب آنکھیں تو آپ کی کام کر رہی ہیں لیکن اندھیرا ہے، اب نظر ایک سایہ سا، ایک ہیولا سا نظر آ رہا ہے کہ گزر رہا ہے، اب حیوان ہے، انسان ہے، بس ہے، گاڑی ہے، کیا چیز ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے لیکن آنکھ فیصلہ نہیں کر پا رہی، آنکھ اس بات سے کو پوچھے گی عقل سے کہ بھئی عقل بتاؤ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چیز ہے، عقل اپنی کیلکولیشن کر کے بتائے گی کہ بھائی دیکھو یہ اگر لمبی سی چیز ہے، اگر فرض کر لو اس کے 4 پیر ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کا سر لمبا سا ہے سمجھ لو کہ یہ گھوڑا ہے، اگر یہ بس نما ہے اس کے 4 ٹائر ہیں، تو یہ ساری کیلکولیشن کون کر رہا ہے؟ آنکھ نہیں کرتی، عقل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا آنکھ جب فیصلہ نہ کر پائے، شک و تردید کا شکار ہو جائے تو عقل فیصلہ کر کے بتاتی ہے، اور جو عقل فیصلہ کرتی ہے اسے اعضاء و جوارے قبول کر لیتے ہیں۔ بس یہاں پر عمر ابن عبید سے یہ سوال کرتا ہے ہشام ابن حکم کہ بس عمر ابن عبید بس اب میں تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرنا چاہتا، بس یہ مجھے بتلا دے کہ وہ خدا کہ جس نے تیرے اس چھوٹے سے جسم کے اندر ایک عقل، ایک امام قرار دیا ہے کہ جو اعضاء و جوارے کو شک و تردید سے نکال کر یقین کی منزلت پر فائز کرتا ہے، تو یہ بتلا دے کہ خداوند عالم نے کروڑوں اور اربوں انسانوں کو خلق کر دیا اور وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوں تو کیا ان کو یقین کی منزلت پر فائز کرنے والا کوئی امام نہ ہوگا؟ کوئی امام نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند عالم نے اس انسانی معاشرے کو جو اتنے اختلافات رکھتے ہیں، اتنے شکوک و شبہات کا شکار ہیں، وہ خدا کتنا مہربان ہے کہ جس نے ایک بدن کے اندر ایک امام قرار دیا ہے جو اعضاء و جوارے کو شک سے نکال کر یقین کی منزلت پر فائز کرتے ہیں۔ کیا اس خدا نے انسانی معاشرے کے لیے
کوئی انتظام نہ کیا ہوگا؟ ایک دفعہ عمر ابن عبید ساکت ہو جاتا ہے، پورے مجمع کے اوپر ایک سناٹا سا چھا جاتا ہے، سب خاموش، کسی کی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا۔ اور وہ عمر ابن عبید کے جو امام صادق کے مقابلے میں فتوے صادر کرتا تھا، چپ، کوئی اس کے پاس جواب نہیں ہے، کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک دفعہ اپنے ممبر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نزدیک آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہشام ابن حکم ہے؟ تقیہ کرتا ہے ہشام، تیرے جان کا بھی خوف تھا، کہنے لگا نہیں میں ہشام ابن حکم نہیں ہوں۔ کہا کہ نہیں، یہ تیرا استدلال بتا رہا ہے کہ تو ہشام ابن حکم ہے۔ کہتے کہ نہیں میں ہشام ابن حکم نہیں ہوں۔ کہا تو کوفے سے آئے؟ کہا کہ ہاں میں کوفے سے آؤں۔ کہا کہ بس یہ استدلال اور کوفے کا ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ تو ہشام ابن حکم ہے اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ہشام ابن حکم ہوں اور امام صادق کا شاگرد ہوں۔ کہا کہ اس طرح کے استدلال کی توقع یا امام سے کی جا سکتی ہے یا امام کے شاگردوں سے توقع کی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ اپنی مسند سے اٹھتا ہے اور اپنی مسند کے اوپر ہشام کو بٹھاتا ہے اور خود زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب تک ہشام ممبر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، عمر ابن عبید نیچے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ عظمت و جلالت اس کی، ہشام ابن حکم کی۔ اب جب ماجرا یہاں تک پہنچتا ہے تو امام ایک دفعہ ہشام سے سوال کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، یہ ماجرا ان کو بیان کر رہے ہیں نا، اصحاب کو اور امام کو۔ امام ایک دفعہ بڑے فاخرانہ انداز سے اس سے کہتے ہیں کہ ہشام یہ بتلا کہ یہ استدلال، یہ دلیل تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کہاں سے تیرے پاس آ گئی یہ دلیل؟ کہا کہ مولا وہی جو باتیں آپ مجھے بتلایا کرتے تھے، احادیث بیان کرتے تھے، استدلال بیان کرتے تھے، انہی کو جوڑ کر میں نے یہ دلیل بنا لی۔ ایک دفعہ مولا نے ہشام سے کہا کہ نہیں ہشام نہیں، واللہ ھذا مکتوب فی صحف ابراہیم و موسیٰ، یاد رکھنا ہشام یہ دلیل ایسے ہی تو نے نہیں بنا لی بلکہ خداوند عالم نے ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں اس کو تحریر فرمایا ہے۔ ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں یہ دلیل لکھی ہوئی ہے، امامت کی دلیل، ہادی کی دلیل۔ ایک ہادی ہونا چاہیے، ایک امام ہونا چاہیے، ہر دور میں ہونا چاہیے کہ جو مخلوق کو شک و تردید سے نکال کر یقین کی منزلت کے اوپر فائز کرے۔ حضرت محترم یہ ایک دلیل ہادی پر اور امامت کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب تشیع اسی محکم امامت کے اوپر استوار ہے۔ یہی وہ چکی میں کیل ہے کہ جس کے گرد اسلام کا مدار گھومتا ہے، اسلام کی چکی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اذان گرامی، آج اگر مسلمان ہے، اگر مسلمان کلمہ گو ہے، اگر آج مسلمان نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، خانہ کعبہ اپنی عظمت کے ساتھ موجود ہے، تو زن گرامی یہ سب کا سب امامت کی وجہ سے ہے۔ اگر امام نہ ہوتے، امامت نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نابود ہو جاتا۔ اور ماہ محرم اور یہ 10 دن بہت واضح ہیں، ہمیں بتلا رہے ہیں کہ حسین ابن علی اگر تیری قربانیاں نہ ہوتی، اگر آپ کا ایثار نہ ہوتا، اگر 6 ماہی کی قربانی نہ ہوتی، زینب تیری اگر چادر قربان نہ ہوتی تو اسلام نہ بچ پاتا، مسلمان نہ رہ پاتا۔ بس عزیزوں، آج 11 محرم اور اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ روانہ ہونا ہے۔ ثانیہ زہرا جب امامت کی حفاظت کر چکی، اپنا سب کچھ لٹا چکی۔ عزیزوں، ایک جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بنی ہاشم کے لیے قتل ہونا باعث افتخار تھا۔ یاد
یاد رکھیے گا، کٹ جانا، مر جانا، قتل ہو جانا باعث افتخار تھا، لیکن بنی ہاشم نے کبھی یہ وقت نہیں دیکھا تھا کہ ان کی بہو بیٹیاں اور ان کی بہنیں کبھی ننگے سر بھی ہوں گے، کہ ان کی روایت نہیں تھی، کہ ان کی روایت کبھی نہیں تھی۔ اسی لیے میرے مولا سے جب سوال کیا جاتا تھا، مولا سب سے زیادہ آپ کے اوپر مصائب کہاں ٹوٹے، تو میرا مولا بار بار یہی کہتا تھا، الشام الشام الشام۔ علی اکبر کی برچھی لگنا بھی برداشت ہے، عباس کے بازو قلم ہوئے وہ بھی برداشت ہے، مولا کے جسد اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے وہ بھی برداشت ہے، لیکن زینب کی چادر نہیں بھولتی۔ سکینہ تیری چادر نہیں بھولتی ہے مولا کو۔ اسی لیے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کے خواب میں آتے ہیں تو کوئی عالم دین سوال کرتا ہے، مولا یہ کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں کہ بخدا میں خون کے آنسو روتا ہوں؟ مولا وہ علی اکبر کی شہادت ہے کہ جس کے اوپر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا نہیں عالم دین نہیں، وہ اکبر کی شہادت نہیں ہے۔ کہا مولا وہ کیا عباس کی شہادت ہے؟ کہا نہیں 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 عالم نہیں، وہ عباس کی شہادت بھی نہیں۔ کہا مولا وہ آپ کے جد امام حسین کی شہادت ہے؟ کہا نہیں عالم نہیں۔ ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، مولا خود ہی فرما دیجئے کہ وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس کے اوپر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا کہ اے عالم اگر سننا چاہتا ہے تو سن لے، ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں لیکن میری پھوپھی کی چادر، میری پھوپھی کی چادر۔ مولا ہماری تعزیت قبول کیجیے، مولا ہمارا پرسہ قبول کیجیے۔ امام زمانہ آپ صاحب فرش ہزار، مولا آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کا، آپ کے جد حسین کا، کہ جن کا آپ آ کر انتقام لیں گے۔ بس عزیزوں، اب زینب جب سب کچھ لٹا چکی تو ایک دفعہ عمر سعد نے اعلان کیا کہ اب سواریوں کو سوار کیا جائے، اب بیویوں کو سوار کیا جائے۔ عزیزو جانتے ہو کہ جب زینب کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اب بیویوں کو یہ یزیدی لعین سوار کریں گے، ایک دفعہ علی کی بیٹی جلال میں آتی ہے کہ وہ عمر سعد بہت ہو گیا، بس اب برداشت نہیں ہو سکتا، کسی عورت کو ہاتھ نہ لگانا، ہم خود سوار ہوں گے، ہم خود سوار کریں گے۔ ایک دفعہ ہونے والوں سنو، عجیب مناظر ہیں عزیزو، عجیب مناظر۔ انسان ایک ایک منظر کے اوپر گریا کر۔ میرا سلام ثانیہ زہرا پر، میرا سلام سید سجاد پر، میرا سلام حضرت ام کلثوم پر۔ جناب ثانیہ زہرا ایک ایک کر کے تمام بیویوں کو سوار کراتی ہیں، اور پھر جب میرے مولا بیمار امام کی باری آتی ہے ان کو بھی سوار کرانا چاہتی ہیں، مولا کی غیرت اجازت نہیں دیتی، پھوپھی اماں میں خود سوار ہوں گا۔ اللہ جانے میرا بیمار امام جو اٹھ نہ سکتا ہو وہ کیسے سوار ہوا ہو۔ بس عزیزوں، اس کے بعد اب زینب تنہا میدان کربلا میں کھڑی ہوئی ہے، اب دائیں دیکھتی ہے کوئی نظر نہیں آتا، بائیں دیکھتی ہے کوئی نظر نہیں آتا۔ مقتل کے جملے ہے فَنَظَرَتْ إِلَىٰ يَمِينًا وَشُمَالًا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا ایک دفعہ مدینہ یاد آ گیا۔ ارے جب مدینے سے چلی تھی اکبر تم بھی آگے بڑھے تھے، ارے اون محمد تم بھی آگے بڑھے تھے، ارے قاسم تم نے بھی مجھے سہارا دیا تھا، ارے عباس تو جو شان کٹائے فرات پر سو رہا ہے، ارے تمہیں نے تو سیڑھی بن کر مجھے چڑھایا تھا۔ بس عزیزوں مدینہ یاد آیا، ایک دفعہ ثانیہ زہرا نے آواز بلند کی، واہ
سمجھتے تھے کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ارے اس کو کہاں کوئی آنچ آ سکتی ہے، ارے اس کے پردے ہمیشہ سلامت رہیں گے. لیکن عباس تمہارے جانے کے بعد بہت مصائب ٹوٹے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پر الہ تجھے زمانے کے امام کا واسطہ ہمارے اس پرسے کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام حسین کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما. بار الہ دشمنان امام حسین، دشمنان امام زمانہ کو نابود فرما. بار الہ جو مومنین بے گناہ سیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما. حاضرین مجلس کی جملہ حاجات کو پورا فرما. بار الہ ہم سب اپنے مولا اور آقا کی زیارت کے متمنی ہیں. بار الہ ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار فرما. بار الہ یہ تمام مومنین زیارات اور حج کے متمنی ہیں، بار الہ ان کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ جو مومنین بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفا عاجل عطا فرما. جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. بار الہ جو مومنین اور جو ہمارے جوان تحصیل علم میں مشغول ہیں انہیں کامیاب فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں محمد وآل محمد کی معرفت اور محبت اور عشق نصیب فرما. ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات.